ہتھوڑے اور کیل کی طرح تیز دھار کلہاڑی اور لکڑی کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بیڈ ایکس تھروئنگ کلب میں لنزے راؤٹ جیسے کھلاڑی کلہاڑی پھینکنے کے اپنے خوف پر آہستہ آہستہ قابو پاتے ہیں۔ آپ اسے آگے کو جھلاتے ہیں اور پہلے چکر میں اس کا بلیڈ آپ کے چہرے کے قریب سے گزرتا ہے، تو مجھے اس کی عادت ڈالنے میں یقیناً کچھ وقت لگا۔ ڈارٹس کی کھیل کی مانند مقابلے کے حریف ٹارگٹ پر نشانہ لگا کر پوائنٹس اسکور کرتے ہیں، اور ڈارٹس کی طرح اس کی بھی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ آپ کو کلہاڑی جس قدر ممکن ہو سیدھی اور براہ راست تختے کی جانب پھینکنی ہوتی ہے تاکہ اس کا بلیڈ لکڑی کی سطح میں پیوست ہو سکے۔ بہترین نشانے کے لیے کھلاڑیوں کو تیز دھار والے بلیڈ اور بہت سے تختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حفاظت کو یقینی بنانے اور اس سے بھی اہم یہ کہ کھیلنے اور دیکھنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے کلہاڑی پھینکنے کا مقابلہ پنجرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ کلہاڑی کسی اولمپک گولڈ میڈلسٹ کی طاقت سے پھینک رہے ہیں، یہ زیادہ دور تک نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے۔ 2014 میں شروع ہونے والا بیڈ ایکس تھروئنگ اب شمالی امریکہ میں کلہاڑی پھینکنے کا سب سے بڑا شہری کلب بن چکا ہے۔ یہ کلب کینیڈا کے فوڈ بینکس اور پورٹریکو کے طوفان سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے تقاریب منعقد کرتا ہے، لیکن ان کھلاڑیوں کا آخری گول کلہاڑی پھینکنے کے عالمی مقابلے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے جو دسمبر میں ہوگا۔ اراش ارابسادی کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ اور آج کے لیے آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو واشنگٹن کے بوٹینک گارڈن کی سیر کرواتے ہیں اور ایسے پھولوں کی نمائش دکھاتے ہیں جن کا شمار دنیا کے خوبصورت اور قدیم ترین پھولوں میں ہوتا ہے۔ آرکڈ نامی یہ پھول جن کے کئی نرالے رنگ، سائز اور اشکال ہیں، اور دنیا بھر میں اس کی 25,000 سے زائد اقسام ہیں، جبکہ ہر سال اس کی 3,000 مزید نئی ہائبرڈ اقسام بھی تیار کی جاتی ہیں۔ یہاں بوٹینک گارڈن میں ان کی تقریباً 5,000 ایسی اقسام کی نمائش کی جا رہی ہے جن میں سے بیشتر معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ آرکڈ کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ سوائے انٹارکٹیکا کے دنیا کے ہر براعظم میں پائے جاتے ہیں اور سخت ترین موسم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا پودا 2 ملی میٹر کے چھوٹے سے سائز سے لے کر 90 کلو گرام تک وزن کا ہو سکتا ہے، اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اسے قومی پھول کی حیثیت بھی حاصل ہے، جبکہ کئی ملکوں میں اسے دواؤں اور پرفیوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔